ناظرین کرام السلام علیکم، ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ ہم آج آگ کی بارش کہانی کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ عثمان متولی کووں کے جھنڈ میں گرے تو سوائے گھر واپس ہونے کچھ نہ سوجھا۔ جیسے ہی قدم اٹھایا زمین پر پڑے کوے کے پر پیر پڑ گیا تو سیاہی میں دھنک کے رنگ نظر آئے۔ چونک اٹھے، گویا اندھیرے میں بھی دھنک۔ جیسے جمیلہ کی تکرار جھنکار کے آگے داؤد جیسے دھنک کے رنگ لے کر آ گیا۔ گھر واپس ہوئے تو نیند کا غلبہ ہو رہا تھا۔ عارفہ کبھی کمرے میں ہوتی، کبھی کچن میں، کبھی ہال میں۔ وہ انصار کے سر پر پٹیاں رکھ رہی تھی کہ بخار کم ہو، بچوں کو اسکول بھجوایا جائے۔ کمرے میں جاتی تو عثمان متولی کو کچھ سمجھانا چاہتی، مگر وہ تو سو گئے تھے۔ کچن جا کر مزیدار کھانے بنائے کہ جمیلہ گھر کی بیٹی روٹھ کر نہ جائے۔ عارفہ اس بار ہال میں گئی تو دروازے کے باہر اجنبی لوگوں کی طرح کھڑی برقع پوش عورت کو پہچان لیا۔ یہ اس کی بڑی نند سکینہ اکا آئی تھیں۔ شاید یہ بھی جمیلہ کی طرح جائیداد میں حق پوچھنے آئی ہوں گی۔ اس نے دیکھا کہ وہ غریبی، لاچاری، ناداری کا مجسمہ نظر آ رہی تھی، اور ساتھ اس کا نوجوان بیٹا بھی تھا۔ اس نے بہت ہی اپنے پن سے بلایا اور ہال میں وہ کرسی پر بٹھانے کے بعد کچن آئی تو سوچنے لگی کہ شاید یہ بھی جائیداد کے حصہ مانگنے آئی ہے۔ کمرے میں گئی تو عثمان متولی سو کر اٹھ چکے تھے۔ وہ کن آنکھوں سے ہال کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو عثمان متولی کے پوچھے جانے سے پہلے ہی عارفہ نے بتایا کہ سکینہ اکا آئی ہیں۔ دوسرے منٹ عثمان متولی ہال میں تھے۔ سکینہ نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، یہ میرا بیٹا ابرار ہے، یہ درخواست ہے۔ انجینئرنگ کالج میں اٹینڈر کے پوسٹ پر آپ کا ایک بول اس کو برسر روزگار کر سکتا ہے۔ آپ مجھ پر رحم کریں۔ یہ کہہ کر درخواست اس نے آگے بڑھائی اور پلٹ کر چلی گئی۔ جس درخواست کو مفتی کے ہاتھوں نے تھامنا تھا اس نے اس کے قدموں میں جگہ بنائی۔ لوگ عرضیاں لا رہے تھے۔ مفتی عثمان صاحب، ان کی امداد کس طرح کی جائے فیصلے کرتے رہے۔ رہ کر داؤد کا خیال آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آ ہی گیا۔ عثمان متولی کے تیور داؤد پہچانتا تھا۔ انہیں باتوں میں لگانے لگا اور کہنے لگا، یہ دنیا کہاں آ گئی ہے؟ نہ قانون، نہ اخلاق، نہ دھرم باقی رہا۔ کیا ہوا داؤد؟ ہوا کیا ہے؟ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ لیکن داؤد مسلسل تمہید پر تمہید باندھ رہا تھا۔ آخر کس بات کا ذکر ہے؟ کس کی بات کرنے والے ہو؟ عثمان متولی بے چین ہو اٹھے تو بتایا کہ یہ نثار کی بات ہے، وہی جس نے ہر کسی سے گھر کو پینٹ کرنے ایڈوانس لیا تھا اور کام کبھی نہ کیا۔ اس نے مسجد کے لیے بھی پیسے لیے تھے اور پینے پلانے میں وہ پیسے اڑا دیے۔ داؤد یہاں رک گیا اور عثمان متولی کو یاد آ گیا، وہی نثار جس کو پیڑ سے باندھ کر پٹائی کی تھی۔ داؤد نے تیر نشانے پر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ کچھ دن پہلے کسی تالاب میں وہ ڈوب کر مر گیا۔ اس کا جسم پورا سڑا ہوا بدبو سے بھرا ہوا پولیس نے نکالا۔ جسم کا کوئی حصہ بھی شناخت کے قابل نہ تھا۔ پولیس نے شمشان گھاٹ میں اس کو دفن کر دیا۔ کچھ دن پہلے نثار کی بیوی نے نثار کی گمشدگی کی رپورٹ لکھائی تو پولیس نے کچھ کپڑے دکھائے جس کو اس کی بیوی نے مان لیا کہ وہ نثار کے ہی تھے۔ فوٹو بتائی تو وہ اتنی پھولی ہوئی تھی کہ اس کی شناخت نہ ہو سکی۔ ارے بیچارہ، نہ اس کو کوئی کفن ملا، نہ نماز جنازہ، نہ ہی قبرستان۔ داؤد نے ایک ٹکڑا جوڑا، یہاں تک کہ میرا خیال ہے وہ شنکر ہی ہوگا جس نے اس کو شمشان میں دفن کروایا۔ بہت ہی شرارتی ہے، بدماش ہے۔ لوگ توبہ کر رہے تھے کہ کیسا زمانہ آ گیا۔ لوگ اس تباہ کن صورتحال پر پریشان تھے، مضطرب تھے، رنج و غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ادھر داؤد کے ہر کش سے تیر نکلتے ہی جا رہے تھے۔ ایک دن لوگ قرآن کو لے کر کوٹ جائیں گے۔ یاد ہے نا شاہ بانو کیس؟
جس کو لے کر ہماری مسلسل بے عزتی ہوتی رہی، اور اب مسلمان لاش شمشان گھاٹ میں۔ اب لوگ ایسے آدمی کے جنازے کو کاندھا دینے بے تاب ہو رہے تھے جس نے ہر کسی کو لوٹا تھا۔ داؤد نے اس کو بے حد افسوسناک واقعہ قرار دیا۔ ہر کوئی بے چین تھا، ہر کوئی بے قرار۔ متولی بھی غمگین چہرہ لیے بیٹھے تھے، خواتین بھی جمع ہونے لگی۔